بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ BBC Urdu.com اپنے ایک آرٹیکل میں پاکستان میں ہرڈ امیونٹی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انسان ریوڑ نہیں ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر مائیکل رائن کے ان الفاظ کی بازگشت گزشتہ ہفتے پاکستانی میڈیا میں سنائی دیتی رہی۔ ان کا اشارہ کورونا وائرس سے ہونے والی بیماری کووڈ-19 کے طریقہ علاج یعنی ہرڈ امیونٹی کی جانب تھا۔ ہرڈ امیونٹی سے مراد آبادی کے ایک بڑے حصے کو متعدی بیماری کی ویکسین یا اس بیماری میں مبتلا کر کے ان کے جسم میں اس بیماری کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنا ہے تاکہ وبا کے پھیلاؤ کا سلسلہ روکا جا سکے۔ پاکستان میں گزشتہ چند دنوں سے اجتماعی مدافعت کا ذکر سننے کو مل رہا ہے اور اس کا تعلق لاک ڈاؤن میں مرحلہ وار خاتمے کے فیصلے سے بھی جوڑا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد حسین نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر کے ذریعے آگاہ کیا کہ وزارت سائنس کے ماہرین پر مشتمل ایک کمیٹی نے یہ رائے دی ہے کہ اجتماعی مدافعت کا تصور انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے اور اس طرح کی کوئی بھی حکمت عملی ہرگز نہیں اپنانی چاہیے۔ تاہم اب ایسا تاثر مل رہا ہے کہ حکومت نے ملکی آبادی میں مجموعی سطح پر قوت مدافعت پیدا کرنے کا سوچ لیا ہے۔ طبی ماہرین اور انسانی حقوق کے کارکن اس ممکنہ اقدام کو ایک خطرناک کھیل قرار دے رہے ہیں۔ کیا ہرڈ امیونٹی کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ کسی بھی معاشرے میں کسی وبا کے خلاف اجتماعی مدافعت حاصل کرنے کا عمل دو طرح ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کسی آبادی کا بڑا حصہ، عام طور پر 70% اس بیماری یا انفیکشن کا شکار ہو جائے۔ یہ حصہ عموماً صحت مند افراد پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایسا کرنے سے ایک امکان رہتا ہے کہ باقی 30% غیر صحت مند یا کمزور مدافعتی نظام کے حامل افراد تک یہ وائرس نہیں پہنچ پائے گا، بلکہ اس سے پہلے ہی وائرس کے پھیلاؤ کی چین ٹوٹ جائے گی، اور یہ ایک قدرتی عمل بھی ہے۔ کیا پاکستان میں اجتماعی مدافعت سے کورونا پر قابو پانا ممکن ہے؟ BBC نے اس عمل کی وضاحت کے لیے امریکہ میں یونیورسٹی آف میری لینڈ میں متعدد بیماریوں کے شعبے کے سربراہ ڈاکٹر فہیم یونس سے بات کی۔ انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ فرض کریں کہ 100 افراد کی آبادی میں پہلے شخص میں وائرس آنے کے بعد باقی 99 اس کا اگلا نشانہ ہوں گے، مگر حساب یہ کہتا ہے 70 افراد کے متاثر ہونے کے بعد 30 افراد کو وائرس منتقل ہونا مشکل ہوگا۔ اس کی وجہ خود وائرس کا اپنا لائف سائیکل ہے، جبکہ پھیلاؤ کی چین اس وقت ٹوٹ جاتی ہے جب وائرس کو وہ 30 افراد ڈھونڈنے پڑیں جو ابھی تک متاثر نہیں ہوئے، جبکہ ان 100 افراد میں سے کم از کم ایک شخص کی ہلاکت کا امکان بھی ہوتا ہے۔ اب فرض کریں پاکستان کی آبادی 22 کروڑ سے زیادہ ہے۔ پاکستان کی آبادی کا 1% کا مطلب 22 لاکھ افراد۔ کیا پاکستان 22 لاکھ افراد کی ہلاکت کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کیا ماضی میں اس طریقہ کار کے تحت متعدد بیماریوں کا خاتمہ ہوا؟ جی ہاں، چند ایسی بیماریاں ہیں، مگر ایسا ویکسین کی مدد سے کیا گیا تھا۔ کیا کن ممالک میں ہرڈ امیونٹی پر عمل درآمد شروع ہوا ہے؟ اس وقت دنیا میں صرف سویڈن ایسا ملک ہے جہاں اعلانیہ ہرڈ امیونٹی کا راستہ اختیار کیا گیا ہے۔ سویڈن میں لاک ڈاؤن نافذ نہیں کیا گیا۔ ملک میں ضعیف اور بیماری کا شکار افراد کو قرنطینہ میں رہنے کی ہدایت دی گئی ہیں، جبکہ نوجوان اور بچوں کے لیے تعلیمی ادارے، ریسٹورینٹ اور دیگر پبلک مقامات اور کاروبار کھلے رکھے گئے ہیں، مگر اعداد و شمار اور تحریر بھی پیش کرتے ہیں جو خطرناک ہے۔ اس وقت سویڈن میں کرونا وائرس سے شرح اموات اس وقت اس کے ہمسایہ ممالک سے زیادہ ہے جہاں لاک ڈاؤن نافذ ہے۔ سویڈن میں اب تک ڈنمارک سے 3 گنا جبکہ فن لینڈ سے 7 گنا زیادہ افراد کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔